وہ شمشیر بے نیام تھا، وہ ایک عظیم جرنیل تھا، وہ ناقابل شکست جنگجو تھا۔ اس کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ اکیلا ہی دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتا اور دشمنوں کی صفوں کو الٹ کے رکھ دیتا۔ وہ تھا کہ جس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ ناظرین، ہم نیپولین، جولیس قیصر یا چنگیز خان کی بات نہیں کر رہے، اگرچہ یہ جرنیل بھی فن حرب کے ماہر تھے، لیکن ہم جس عظیم جرنیل کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ ناظرین، آج سے ہم خالد بن ولید سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت اور ان کے کارناموں کی داستان بیان ہوگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے ایک معزز گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد ولید کا شمار مکہ کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا کوئی جواب نہ تھا۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت اور دولت ورثے میں ملی تھی اور شاہانہ انداز میں پرورش پائی تھی۔ اس کے باوجود انہیں فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ آپ نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ ہمیشہ مرد میدان رہے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، شجاعت، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، شجاعت اور معاملہ فہمی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ 628 عیسوی کا موسم بہار ہے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی، لیکن اس بار حضرت خالد بن ولید کچھ اداس تھے۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی مقابلوں سے لا تعلق تھے، جن میں وہ ہمیشہ حصہ لیتے اور مرد میدان کہلاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک ہم نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن عددی برتری، اسلحہ میں برتری کے باوجود ہم ہمیشہ ذلیل و رسوا کیوں ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بھی بے سار و سامان مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی آپ کے ذہن میں آتا کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے یا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت گیا تھا۔ معاہدہ کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید مکہ سے باہر نکل گئے تاکہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہوتے نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں آقا کی ملاقات حضرت خالد بن ولید کے بھائی ولید سے ہوئی۔ آپ نے ولید کو کہا کہ افسوس، خالد بن ولید ہم سے ملاقات کرنے نہیں آیا۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ولید نے حضرت خالد بن ولید کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید نہ ملے۔ آخرکار ولید نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا اور ایک شخص کو دیا کہ یہ خط حضرت خالد بن ولید تک پہنچا دیا جائے۔ یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید نے قبول اسلام کے بعد خود سنایا۔ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ہمیں ہر محاذ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رسوائی کیوں ہوتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ یہ گمان تقویت پکڑتا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ آقا جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں مکہ سے نکل چکا تھا۔ تب میرے بھائی ولید نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند اور ذی شعور آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر
حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا یہ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی پل بھی چین نہ مل رہا تھا۔ آخرکار حضرت خالد بن ولید نے اپنے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کو مدینہ لے جانے کی حامی بھر لی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان کی ملاقات حضرت عمر بن عاص سے ہوئی جو کہ حبشہ سے آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا خالد کہاں جا رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ قبول اسلام کے لیے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی دن اسلام کے دو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف فرما ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو آتے ہوئے دور سے دیکھا تو آپ کے چہرے پر پرانوار پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ حضرات قریب نہیں آ گئے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے مسلمانوں کے سنہری دور کی شروعات ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلہ میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے حضرت حارث کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ بے حد دکھی ہوئے اور آپ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ دوستو، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر دشمن سے لڑتے ہوئے حضرت زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے گا۔ اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواحہ کریں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہے لشکر کا سالار چن لیں۔ شرجیل بن عمر کو جب اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اس نے بھی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ساتھ ہی اس نے روم کے بادشاہ سے امداد طلب کی، وہ اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا، اور روم کے بادشاہ نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاری کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالات سے آگاہ کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی جائے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے تاریخی الفاظ کہے، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا جام پی لیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ چشم فلک نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا ہوگا۔ دنیا کی عسکری تاریخ دنگ رہ گئی۔ مورخین نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ ایک طرف 3000 مسلمان اور دوسری طرف جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 لاکھ رومی اور عرب عیسائی فوجوں کا جم غفیر۔
مجاہدین اس جذبہ شہادت اور دلیری کے ساتھ دشمن پہ جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کے رکھ دی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اسلام کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمنوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد اسلامی لشکر کی کمان حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں لاشوں کے انبار لگا دیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 سپاہی آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے ان کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں تھام لی اور اسی جوش اور جذبے سے لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمن کی ہمت بڑھ گئی۔ انہوں نے آپ کو گھیر کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ پر بیک وقت تلواروں اور نیزوں کے کئی وار ہوئے اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے کمان سنبھالتے ہی دشمن پہ ایسے غضبناک وار کیے کہ جو بھی سامنے آیا جہنم واصل ہو گیا۔ دشمن دور سے آپ پہ نیزے پھینک کر وار کرنے لگا۔ آخرکار ایک نیزہ آپ کے سینے پہ لگا اور اسلامی لشکر کا تیسرا سالار بھی شہید ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر نے مکہ کے بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سالار چن لیا۔ 3 سپہ سالاروں کی شہادت کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ آپ اس قدر مشتعل ہو گئے کہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ دشمن حیران و ششدر تھا کہ یہ کون سا جذبہ ہے کہ 3000 مجاہدین 1.25 لاکھ فوج کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ ڈالیں۔ دن کا اختتام ہوا۔ اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے ان کو پچھلی صفوں میں لے گئے۔ ان سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پہ زوردار حملہ کیا، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ نئے چہرے اور ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو تازہ دم دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر دشمن بکھلا گئے۔ اسی دوران دائیں بازو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زور سے حملہ کیا کہ دشمن کے قلب میں گھس گئے اور لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے دشمن کے سپہ سالار تک پہنچ گئے۔ حضرت قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مخالف فوج نے جب اپنے سالار کا انجام دیکھا تو ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ پسپا ہو گئے۔ ناظرین، ادھر میدان جنگ میں تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حالات بیان کر رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھالا، وہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا جعفر کے ہاتھوں میں ہے، جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما، لیکن عبداللہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ سے یوں دعا کی، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ دوستو، یہ وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، جنگی حکمت عملی اور غضبناک تلوار بازی کے باعث آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بتکدے تھے۔ سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین مکہ طاقت اور خوشحالی کی دیوی مانتے تھے۔
مشرکین مکہ طاقت کے حصول اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے عزا کے سامنے دعائیں کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک بت خانے میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور ایک باغ میں واقع تھا۔ اس بت گدے کا انتظام بنو شیبان کے پاس تھا۔ عزا کے اس بت کو توڑنے کے لیے آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ہمراہ اس بت خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان کو اس بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک ہی وار میں عزا کے بت کو زمین بوس کر دیا، اور پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ عزا کے بت کو زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں خالد، تم نے عزا کو نہیں توڑا، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی اس دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور ایک نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقا کا حکم سن کر فوراً واپس روانہ ہوئے۔ آپ بت خانے میں داخل ہوئے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا، تو آپ نے پہلے وار میں ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر طاقت کی اس دیوی عزا کا بت بھی پاش کر دیا۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران اپنے اتحادیوں کے ہمراہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر انتہائی چالاکی سے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں اس طرح چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانو کان خبر نہ ہوئی۔ 1 جنوری 630 عیسوی کو اسلامی لشکر کا ہراول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ تاغ میں بیٹھے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا یہ دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مسلمانوں پر اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے، مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہراول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسی افراتفری مچی کہ کوئی آپ کو نہیں سن رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن تاک کر نشانے لگا کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، مگر آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخرکار خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اسی دوران ہراول دستے کے پیچھے آنے والا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمنوں کے تیروں کے زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی اس اچانک حملے اور تیروں کی بارش سے سنبھلا نہ تھا کہ پسپا ہونے والا زخموں سے چور ہراول دستہ لشکر سے آن ملا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس عالم میں اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ آقا علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کے چند جانثار تھے جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اس وقت چند مسلمان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت سے کام لیتے ہوئے دشمن کے دستے کے سالار کو مار گرایا، اور کئی صحابہ پلٹے اور دشمن کے اس دستے پہ ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ گیا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا۔ اسی دوران آقا علیہ السلام کی نظر درے میں پڑی زخموں سے چور بے ہوش بنی مخزوم کے شہزادے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑی۔ آپ نے جب دیکھا تو فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے زخموں پر سر سے لے کر پاؤں تک پھونک ماری تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آقا کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکالے گئے اور مرہم پٹی کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، مگر اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور ان کا گھوڑا سب سے آگے بجلی کی طرح دشمن کی صفوں کو چیر رہا تھا۔ آپ کے زخمی بازو اس تیزی سے تلوار کے وار کر رہے تھے کہ جو سامنے آ رہا تھا کٹتا جا رہا تھا۔ دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچنے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے، لیکن ان کو کہیں امان نہ مل رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں اپنے زخمی جسم کے ساتھ بہادری اور جواں مردی کی تاریخ رقم کر رہے تھے، اور دشمن اپنے حواس کھو رہا تھا۔ دشمن کے کئی نامور سردار اور جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ دشمنوں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی دھاک بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے اور حضرت خالد بن ولید اور ان کا دستہ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ ناظرین، نومبر 630 عیسوی کو 30,000 مجاہدین پر مشتمل اسلامی لشکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن ہوا۔ آپ کی آمد کا مقصد مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی تھا۔ ہوا یوں کہ رومی بادشاہ ہرقل 40,000 فوجیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے ہیں تو خوف کے مارے اس کے اعصاب جواب دے گئے، اور رومی لشکر بغیر لڑے ہی بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے لگے، مگر دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بددماغ تھا۔ اس نے آقا کی خدمت میں حاضری نہ دی بلکہ آپ کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گستاخ کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، اور ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کے لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کرتے ہوئے 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ انتہا کی گرمی تھی، پیاس سے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ جہاد سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بڑھاتے ہوئے صحرا کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں کو روکنے کا حکم دیا اور خود چند سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ عین اسی وقت شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کو شوقین عقیدر چند شاہ سواروں کے ساتھ باہر نکلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور آقا کی پیشگوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مفرور شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا اس طوفان کی تیزی سے عقیدر کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید نے پلک جھپکتے ہی عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔
شکاری خود شکار ہو چکا تھا، عقیدر کو باندھ کر اسی گھوڑے پہ ڈال دیا گیا اور واپسی کا سفر شروع ہوا، اور آخرکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو آپ کے حضور پیش کر دیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی تو آپ نے اسے اس شرط میں معاف کر دیا کہ عقیدر خود مدینہ حاضر ہوگا اور صلح کی شرائط رکھے گا۔ ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند روز یہاں قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی کو مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو یہ وہ وقت تھا جب مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں نڈھال تھے، ان کے حواس اور حوصلے بکھر رہے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مسائل اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود بھی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سلطنت کے سربراہ کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پہ ڈال دی۔ اگرچہ اپنی محبوب کی جدائی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کا ناپاک ارادہ کر رکھا تھا۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہ تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہ کیا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرتد ہو گئے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے ہونے لگے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو ارکان اسلام سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال حکمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھنے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے۔ ان میں سے پہلے لشکر کے سالار بنی مخزوم کے شہزادے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا ارادہ کیا۔ طلحہ ایک مکار شخص تھا جو باتیں بنانے میں ماہر تھا۔ اس نے اپنی پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنہ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے اچانک طلحہ بن خویلد کے سر پہ جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلحہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئی۔ یہ لوگ بہت ڈھیڑ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پہ آ جاتے۔ آخرکار شکست پہ شکست ان کے حوصلوں میں دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا فیصلہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے ہوئے۔ پھر کیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلوار بن کر بجلی کی طرح حرکت میں آئے اور ایک ہی حملے میں دشمنوں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر آج ان کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل رہی تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد ذلت آمیز شکست کھا کر شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق طلحہ بن خویلد بعد میں سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا اور اسی طرح اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے گزاری اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے
مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ یہ انتہائی مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس جھوٹے انسان کی مکاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بدبخت نے یہ دعویٰ بھی کر رکھا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اسے نبوت میں اپنا شریک بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک لشکر بھی تیار کر رکھا تھا جو تعداد کے لحاظ سے تو بڑا لشکر تھا ہی، لیکن وہ جدید اسلحہ سے بھی لیس تھا۔ اس کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل کو روانہ کیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہ پہنچیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر مسیلمہ کذاب کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد کم تھی، دوسرا ان کو زیادہ جنگی تجربہ بھی نہ تھا، اس لیے ان کو مسیلمہ کی فوج سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں نکلا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر مسیلمہ کے حوصلے بڑھ گئے، اور ساتھ ہی اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی کہ اگر وہ سچا نبی نہ ہوتا تو مسلمانوں کے دو سپہ سالار مجھ سے شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کی باتوں میں تیزی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس فتنے کا خاتمہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلیں طے کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے سر پر آن پہنچے۔ اقربا کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے مقابلہ کے لیے آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصہ کی سپہ سالاری حکم بن طفیل کے حوالے کی، اور قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے بھی اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب صرف فریبی اور مکار شخص ہی نہ تھا بلکہ جنگی مہارت میں بھی اس نے بڑا نام پیدا کر رکھا تھا۔ اس نے جنگی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے شدید حملے کر کے مسلمانوں کو شکست دی جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں بازو کی کمان حضرت ابو حذیفہ کے سپرد کی، بائیں بازو کی کمان زید بن خطاب کے حوالے کی، اور قلب کی قیادت خود سنبھال لی۔ ناظرین، یہ 632 عیسوی کا دسمبر ہے۔ ایک صبح حضرت خالد بن ولید اور مسیلمہ کذاب کے درمیان شدید اور خونریز جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں بازو کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا اور نہار الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین دشمنوں پہ ایسے جذبے کے ساتھ جھپٹے، ان کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ مجاہدین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غداروں کو آج ہی ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو مسلمانوں پر شدت سے حملہ کر کے اسلامی لشکر کو ختم کیا جائے۔
کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں انتہا کی شدت تھی، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر تھے، زخمی کرہ رہے تھے، زمین خون سے سرخ ہونے لگی تھی۔ مسلمان چونکہ تعداد میں کم تھے اور جارحانہ انداز میں لڑ رہے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ مجاہدین پہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے تازہ دم دستے جنگ میں آگے کر دیے، جو اچانک دفاعی انداز چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ مسلمان تھکن کا شکار تھے، مسلمانوں پہ دباؤ بڑھنے لگا، آخر اسلامی لشکر کو پسپا ہونا پڑا۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کم تعداد کی وجہ سے اسلامی لشکر پسپا ہو جائے؟ مسلمانوں نے تو بے شمار ایسی جنگیں لڑی تھیں کہ جن میں کم تعداد کے باوجود دشمنوں کو شکست فاش دی تھی۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کی تھکن اور کم تعداد ہی پسپا ہونے کی وجہ نہ تھی، بلکہ اصل وجہ مسلمانوں کا اختلاف تھا۔ اسلامی لشکر میں مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی ناچاکی اور نااتفاقی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر کے شکست کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ناظرین، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں ماہر ہے۔ وہ آگے بڑھا جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح یاب رکھنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا اور مہاجرین اور انصار کے الگ الگ لشکر بنا دیے، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا بنا دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے۔ ناظرین، یہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی تلوار، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان لشکر کی کمزوری کو دشمن کے لیے ایسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا۔ اس کے بعد آپ اسلامی لشکر سے یوں مخاطب ہوئے، اے مجاہدین اسلام، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجرین اور انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پہ حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پہ دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرنے آئے۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت ہم پہ مسلط ہو جائے گی، ہم مسلمہ کذاب کے غلام بن جائیں گے اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر دشمن پہ ٹوٹ پڑا۔ اللہ اکبر کے نعروں نے ماحول کو گرما دیا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلڑا بھاری نظر آتا تو کبھی جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے ہوئے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خونریز مارکا پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمیوں کی آہیں اور کراہیں تھیں۔ ان حالات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا اس وقت تک دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنے تنہا دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔
اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار تھامے ہر خوف سے آزاد ہو کر اللہ کی تلوار بن کر دشمن کی صفوں میں گھستے جا رہے تھے۔ جو سامنے آ رہا تھا کٹتا جا رہا تھا، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے، لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے اسلام کا یہ نر اور بے باک مجاہد دشمن کے قلب تک پہنچ گیا اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کذاب نے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم اس طرف حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پہ ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کا محافظ دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے کٹتا چلا گیا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اتنی خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس گھاٹی کا نام بھی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی بڑی تعداد نے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما باغ تھا جس کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اس دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک جا پہنچے اور سوچنے لگے کہ اس مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اسی دوران ایک بہادر مجاہد برا بن مالک آگے بڑھا اور اصرار کرنے لگا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول سکے۔ جب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار حد سے بڑھا تو ان کو باغ کی دیوار پہ چڑھا دیا گیا۔ اس مرد مجاہد نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا اپنی تلوار سے توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اتنی تعداد میں مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی بدشی کا نشانہ بن گیا اور پھر شدید زخمی ہو کر گر گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے مسلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر بچا ہوا لشکر الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور یوں تاریخ اسلام کی ایک خون ریز جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ ناظرین، مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ہیرا پر تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ اس علاقے پہ ازادبہ نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ ازادبہ نے ایک ایسا شاندار محل بنا رکھا تھا کہ جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسریٰ ایران کی ضیافت طبع کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں پر بیٹھ کر اس شہر کا رخ کیا تو ازادبہ نے دریائے فرات کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں گی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ماہر کمانڈر تھے۔ وہ ہمیشہ دشمن کی چالوں پر نظر رکھتے تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید کو ازادبہ کی چال کا پتہ چلا تو انہوں نے چند پھرتیلے گھڑ سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر اس جگہ کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ اللہ کے یہ مجاہد ریت کے بگولے اڑاتے ہوئے اس قدر حیران کن رفتار سے دشمن کے سر پہ جا پہنچے کہ دشمن کو خبر نہ ہوئی۔ چند لمحوں میں ہی ان جانثاروں نے دشمن کے اس دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ جو ہی ازادبہ کو اس کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ ابھی اس غم سے نہ نکلا تھا کہ اس کو ایرانی شہنشاہ کے مرنے کی اطلاع مل گئی۔ یکے بعد دیگرے ان وحشتناک خبروں نے ازادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پہ دیکھا گیا تھا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر جب ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ دشمن کی فوج مسلمانوں کے خوف سے مدائن سے فرار ہو گئی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا، مگر اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو چاروں قلعوں کے محافظ جنگجو اور بہادر تھے، مگر ان میں سے قصر ابن بغیلہ کا نامی قلعے کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بان چاروں قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت اور حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی، مگر اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جوان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چاروں کو قبول اسلام کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو چاروں طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا، فریقین کے مابین سخت مقابلہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی روز میں چاروں قلعوں کو فتح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کی مدد سے مٹی اور پتھر کے گولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر کارگر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حالات پوشیدہ نہیں تھے۔ انہوں نے صورتحال کا بغور جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے فصیل کے قریب ہو جائیں، اور پھر تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کا شکار ہو گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخرکار چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 عیسوی کی ایک صبح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ہیرا کے سرداروں اور قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدوں کے مطابق ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان چاروں قلعوں کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا اور یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقے کو فتح کرنے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اسلامی ریاست کے زیر نگین آ چکا تھا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومت الجندل کی مہم سے فسر کر کے تم تک نہ پہنچ جائے، تب تک میدان کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ اس وقت مدائن کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں شہنشاہت کی زیر اثر رہنے والی وسیع آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے متقاضی تھے۔
تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم دومت الجندل کی جلد فتح کر لیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر گہری غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر جلد ہی ایک فیصلے پر پہنچ گئے اور پھر اپنے لشکر کو فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز بن غنم کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم کسریٰ کی فوج ہم سے خائف ہے، دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اس وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا زیادہ تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم ترین تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں تقریباً 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے شیرزار سے نمٹنا ضروری تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب روایت کسریٰ اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھیجے، جس میں کہا گیا تھا کہ نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب جواب نفی میں ملا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پہ تو انتہائی مضبوط تھے ہی، اور ساتھ ساتھ انتہائی طاقتور اور تیر اندازی میں ماہر تھے، اور دور دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے میں ماہر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے نزدیک ایسے انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لینے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے بے وقت اور اچانک فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ یوں 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے، اور اس سے پہلے کہ دشمن ان کی منشا سمجھ پاتا 1000 تیر فصیل پر موجود مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے ہوئے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد کا اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا کم چوڑا حصہ منتخب کر کے کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھنکوا دیا۔ یوں خندق کا وہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ خندق عبور کر گئے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا، اور وہ پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے اپنے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکیں۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے سے باہر آنے والے دستے کو آڑے ہاتھ لیا۔ اس دستے کو مجاہدین نے چند لمحوں میں ہی ڈھیر کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعے دار نے گھبرا کر قلعے کا دروازہ فوراً بند کر لیا۔ ناظرین، قلعہ بند دشمن کی حالت دہشت اور خوف کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعے والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا تھی، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والے سپاہیوں کے ورثاء کا رونا دھونا۔
آخر کار شہرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے امان کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں شہرزاد، اس کے خاندان اور اس کے سپاہیوں کو اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ ناظرین، جولائی 633 عیسوی کی صبح شہزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو وہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ ناظرین، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو فتح کرنے کی ان کی ہر کوشش رائیگاں جا رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، مگر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر بعد سوچ و بچار کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھیجا، ایاز صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عدیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود صرف 6000 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں دومت الجندل پہنچ گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کا حاکم وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے آقا علیہ السلام کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کو زندہ پکڑ کر آقا علیہ السلام کے حضور پیش کر چکے تھے تو اس نے معافی مانگ کر اطاعت قبول کر لی تھی۔ لیکن آقا علیہ السلام کے بعد یہ بدبخت پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے سالاروں کو مشورہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگی مہارت میں لاجواب ہیں اور فتح ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ مگر ان سالاروں کو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومت الجندل کے باہر میدان سج گیا۔ انہوں نے لشکر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آیا اور دوسرا لشکر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے رستے پر متعین کیا اور بچ جانے والے مختصر لشکر کو دائیں بائیں بازو سے پھیلا کر دشمن پہ حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ سالاروں کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پہ اتنی شدت سے حملہ کیا کہ جو دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف سمجھ کر اپنی فتح کو یقینی سمجھ بیٹھا تھا، اس قہر کو برستا دیکھ کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں سالاروں کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سالاروں کا یہ حشر دیکھا تو انہوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لی۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمنوں سے برسر پیکار تھے۔
فریقین کے مابین سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے اپنے لشکر کی مدد کے لیے تازہ دم دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلڑا بھاری ہو گیا اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایاز بن غنم کی مدد کو آتے، مگر وہ تو اس صورتحال سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے پر ایاز بن غنم پریشان اور دشمن حیران اور خوش تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی لا تعلقی کی سمجھ آ چکی تھی، مگر اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سواروں کے ہمراہ برق رفتاری سے آئے اور دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر دیا۔ اب میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی تھے اور پیچھے اور بازوؤں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدین نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، جب ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی چال سمجھ آئی تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے بازوؤں میں بجلی کی سی تیزی آ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر اس تیزی سے وار کیا اور دشمن پہ ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، مگر پیچھے کہاں بھاگتا، وہاں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ دشمن کے سالار عرب جانے والے رستے کی طرف بھاگ نکلے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ دشمن کی واحد امید قلعہ تھا، وہ قلعے تک پہنچنے کے لیے جان توڑ کوششیں کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا ہو چکا تھا، قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے آپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر دشمن کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید پسپا کر دیا۔ آخر دشمنوں کے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پہ نظر رکھتے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کھچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ اور پھر یوں ہوا کہ عیسائی لشکر نے زندگی کی تلاش میں قلعے کا رخ کیا۔ ناظرین، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے تھے۔ جب دشمن کو آپ کی جنگی چال کی سمجھ آئی تو اس وقت دیر ہو چکی تھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے محافظوں اور سالاروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجرم ہے۔ تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں اگست 633 عیسوی کی ایک صبح دومت الجندل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے ہیرا لوٹ آئے۔ ناظرین، عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل کی زندگی میں تمام خواہشیں پوری ہوئیں سوائے ایک خواہش کے، اور وہ خواہش تھی شہادت کی موت۔
ساری زندگی اسلام کے دشمنوں سے جنگیں کرنے والے اس عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا مردانہ وار سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، میرے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ زخموں کے نشانات نہ ہوں، لیکن جام شہادت نصیب نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 612 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم سپہ سالار اور اس عظیم جرنیل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔